چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین صوبہ گروپ NA111 آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ڈاکٹر شہباز گیل صاحب جو ہیں معاملے خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے فرمایا ٹویٹ میں کہ ڈرامہ ارطغرل الغازی میں دکھایا گیا ہے کہ غدار پہلے حکومتی نظم و نسق چلاتے تھے اور جیسے ہی حالات خراب ہوتے یا ان کا احتساب ہونے کے قریب آتا تو وہ دشمنوں کے پاس جا کے پناہ لیتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ اور خاندان بھاگ کر دوسرے ملک جا بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ ایک پرانی پھکی ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، اور حکومت وقت جو ہے وہ ان باتوں سے لوگوں کو بیوقوف بنانی چھوڑتے کام کریں۔ اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو لائٹ بند ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ ارطغرل الغازی صاحب کے ڈرامے دیکھ کے تو گورنمنٹ چلاتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ایجوکیشن کا کوئی میسج دینا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ڈپارٹمنٹ کا میسج دینا ہوتا ہے تو وہ وزیر صاحب جو ہیں وہ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں اور جناب بڑے آرام سے نہ کوئی دفتر جا کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں باضابطہ طور پہ تحریری۔ تو وہ آج کل رواج یہ ہے کہ جناب ٹویٹ کر دیا تو ٹویٹ کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ نہ تو یہ باہر نکلتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے لوگوں کے حالات کیا ہے۔ پچھلے کافی دنوں سے میں بلک رہا ہوں کہ دیکھو، رو رہا ہوں کہ کچھ انتظامات کیجئے، نیکسٹ دنوں میں پھر بارش آ رہی ہے۔ تو پہلے بھی عید والے دن نوجوان ایک ڈوب کے بارش کے پانی میں وہ جام بحق ہو گیا تھا، اور کافی ساری اب میرے پاس نیوز بھی آئی ہیں، کافی سارے لوگوں کی شکایات بھی آئی ہیں، ان کے ویڈیو کلپ بھی بھیجے ہیں انہوں نے کہ ہمارے گھروں کے، ہماری دکانات کے جو ہیں مکانات، ان کے وہ دیواریں پڑ گئی ہیں۔ نواں لاہور میں بھی اسی طرح سے کوئی سڑک بن رہی ہے، ادھر بدقسمتی سے کوئی ٹھیکیدار آتا ہے، وہ کسی سے مشاورت نہیں کرتا، پتہ نہیں وہ اس کو کون ڈائریکشن دیتا ہے، تو وہ اونچی بنا دی ہیں تو وہ جو پانی ہے، پانی جو ہے وہ نیچے ظاہری بات ہے جائے گا۔ تو نواں لاہور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، دکانیں، مکانات لاکھوں کے، وہ پھٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارے کس کو کہیں جا کے۔ اب لوڈ شیڈنگ ہے، لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہوتی ہے، سوئی گیس کا چلا جاتی ہے، جب یہ نکاسی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے دنوں سے عید ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یہ لوگ جو ہے، میں ان کی تو بات نہیں کرتا، کم از کم ہماری اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ جو ہیں وہ دیکھیں، ان کے CO صاحب اگر چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو وہ آگے ہیں۔ تو باقی تو مقامی لوگ ہیں نا جو ادھر ورکر حضرات ہیں، ان کو بھی داروغہ صاحبان ہیں، سینٹری انسپیکٹرز ہیں، وہ دیکھیں کہ گلی محلوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بدبو آ رہی ہے، کسی کے سری پائے وہ گلی محلوں میں پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو وہ خدا کا خوف کریں، یہ ٹویٹوں پہ بیانات چھوڑ دیں، یہ پھکیاں پرانی چھوڑ دیں، اب نئی بات بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کچھ کریں۔ انہوں نے چور ڈاکو وہ تھے، تو اب میں تو ان باتوں سے ہی یہ ہے کہ اجازت چاہوں گا، لمبی بات نہیں کرتا میں اتنی، کہ خدا را میں عوام سے مخاطب ہوں کہ آپ جو ہے وہ گواہی دیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار جب اسلام جو ہے وہ کہہ لیں کہ خلافت مدینہ کا جو ہے وہ جب بول بالا سٹارٹ ہوا، تو بتائیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین تک کس نے مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں جو ہے وہ کتنے پل بنائے، انہوں نے کتنی سڑکیں بنائی؟ کوئی سڑک، کوئی پل نہیں بنایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قوم بنائی۔ جب قوم بن جاتی ہے، سڑکیں خود بخود بن جاتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ خود بخود بن جاتی ہے۔ آپ ایک پٹواری کو سیدھا نہیں کر سکتے، آپ کسی ایسے اور بندے کو نہیں سیدھا کر سکتے۔ اب کمپلینٹ لگا رہے ہیں لوگ، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوئی ہے، کیا ریزن ہے۔ جب گرمی شدید ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کا بہانہ بناتے ہیں، یہ پچھلی والے بھی یہی تھے۔ اگر آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ وہ تو کھمبے جو ہیں وہ کھول کے بیٹھ جاتے تھے تارے کے جی ریپیئرنگ کے نام پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ریپیئرنگ نہیں ہو رہی، اب کیا ہو رہی ہے؟ بجلی کم ہے تو قوم کو بتائیں کیا مسئلہ ہے۔
سوئی گیس بجلی ان ناموں پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں، کمپین جاری ہے، آپ کے کینڈیڈیٹس آپ بھی کر رہے ہیں، تو کیا کیا ہے آپ نے آج تک؟ کیا ہے؟ تو مہنگائی ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مزدور کے پاس جا کے دیکھیں ان کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہاسپٹل میں جائیں، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، گھروں میں آ جائیں، جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بیچارے بیمار ہیں، ان کا کیا حال ہوگا لوڈ شیڈنگ میں؟ جن کے پاس 2 مرلے کا 1.5 مرلے کا مکان ہے، ان کے آس پاس جو ہے وہ آبادی ہے، کوئی ہوا گزرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں؟ آپ تو اے سی میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے۔ جنریٹر چل جائے گا، ٹھیک ہے، یو پی ایس چل جائیں گے یا اور چیزیں، ان کے جو بہت زیادہ ٹویٹس کو جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے کرتے ہیں جی یہ وہ کہ وہ پرانے ڈاکو تھے، چور تھے۔ میرے بھائی وہ چور ڈاکو ہیں تو آپ کیا ہیں؟ ٹیکس بھی آپ لے رہے ہیں، سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، بجلی کے اوپر آپ ٹیکس اتنا لگایا ہوا ہے کہ مسجد کو نہیں آپ نے چھوڑا۔ مسجد میں کون ٹی وی دیکھتا ہے بتائیں مجھے؟ اس میں بل میں ہے، جبکہ وابدہ ملازمین جو ہے وہ ان کے گھر پتہ نہیں کتنے اے سی لگے ہوئے ہیں اور کتنے ایک کنیکشن سے وہ بجلی کا جو ہے وہ انہوں نے وہ صارف بنے ہوئے ہیں آگے سے آگے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس کریں۔ ایک پٹواری کے پاس فرض لینے میں گیا ہوں تو مجھے آج 1 ماہ ہو گیا، وہ کہتا کہ جی جو ہے وہ دہی مراکز جمال ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں، میں ادھر ڈیوٹی دوں یا میں ادھر آ کے فردے دوں۔ اب اینٹی کرپشن والوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ منشی جو ہیں ان کے وہ اسسٹنٹ جن کو کہتے ہیں وہ نہ لیں۔ اچھا، تو پھر ان کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایک بابسوخ ذرائع سے میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے جو ملازمین ہیں اینٹی کرپشن کے، وہ فی پٹواری کہتے ہیں مجھے 15,000 دیں منتھلی تو آپ اپنے منشیوں کے ذریعے کام کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ 15,000 کس کے اوپر پڑنا ہے؟ وہ ہمارے اوپر ہی پڑنا ہے۔ پہلے ہی ان کا یہ حال ہے، تھانے میں چلے جائیں ادھر کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں، بات لمبی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیں کہ برائے مہربانی لوڈ شیڈنگ کا کریں، یہ صفائی ستھرائی کا کریں، جو آپ کے کام کرنے والے ہیں وہ کریں، ہمیں ارطغرل غازی کی باتیں نہ سنائیں، ہمیں غدار کون ہے وہ نہیں ہے وہ کو چھوڑیں، آپ کام کریں، آپ کو کام کے لیے آگے لایا گیا ہے، آپ کام کریں۔ السلام علیکم۔